الفت میں تو منزل کی ہوس کیسی، یہاں تو عین منزل ہے تھکن سے چور ہو جانا۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام على سید المرسلین وعلى آلہ واصحابہ اجمعین۔ اما بعد فقد قال اللہ تبارک وتعالی فی الکلام المجید والفرقان الحمید۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یسألونک عن الساعة ایان مرساها قل انما علمها عند ربی لا یجلیها لوقتها الا هو، صدق اللہ العظیم۔ معزز سامعین کرام اور پردہ نشین خواتین، گزشتہ مجلس کے اندر ہماری بات یہاں تک پہنچی تھی کہ دجال سے یہ آخری جنگ ہوگی کہ جب اسلامی لشکر بیت المقدس کے قریب جبل الدخان کے قریب میں ہوگا، اور اس وقت دجال اس جگہ کا محاصرہ کر لے گا، اور ایسے حالت کے اندر مسلمانوں کا لشکر بڑی پریشانی میں ہوگا اور فقر و فاقہ کے عالم میں ہوگا، یہاں تک کہ وہ اپنی کمان کی تاک کو بھی جلا کر کھا لے گا۔ ایسے موقع پر حضرت مہدی اپنے لشکر کو فتح یابی کی اور شہادت کی ترغیب دیں گے، یعنی اہمیت دلائیں گے، اور لڑائی کے لیے مسلمانوں کا لشکر تیار ہوگا۔ رات بڑی تاریک ہوگی، اور اسی وقت جب صبح کا وقت ہوگا تو غیب سے آواز آئے گی کہ آپ کا مسیحا پہنچا۔ کعب احبار رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اس موقع پر مسلمان اپنی نظروں کو گھمائے گا تو ان کی نظر حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر پڑے گی۔ یہاں تک کہ بات گزشتہ مجلس کے اندر آپ حضرات کے سامنے عرض کر چکا ہوں۔ اب یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا نزول یہ علامات قریبہ میں سے تیسری علامت ہے، اور قرآن کریم نے بھی اس کو قیامت کی علامت بیان کی ہے کہ وَإِنَّهُ لَعِلْمٌ لِلسَّاعَةِ فَلَا تَمْتَرُنَّ بِهَا، کہ حضرت عیسیٰ کا نزول یہ قیامت کی نشانی ہے، اور قیامت کے بارے میں تم شک نہ کرو۔ علماء نے لکھا ہے، کتابوں میں ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام مشہور صحابی حضرت عروہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مشابہ ہوں گے۔ آپ کی لمبائی درمیانی ہوگی، آپ کا رنگ سرخ اور سفید ہوگا، آپ کے بال شانوں تک ہوں گے، کچھ قدر گھنگریالے ہوں گے۔ یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جب اس زمین پر نزول فرمائیں گے، اس کے بارے میں مسلم شریف کی روایت ہے، جس کا خلاصہ یہ ہے کہ آپ نے دو زرد کپڑے پہنے ہوئے ہوں گے، اور آپ کے دونوں ہاتھ فرشتوں کے بازو پر ہوں گے، اور کہاں نزول فرمائیں گے اس کے سلسلے میں مسلم شریف کی روایت میں ہے کہ دمشق کے مشرقی حصے کے سفید مینارے پر آپ کا نزول ہوگا، یعنی آپ اتریں گے۔ خیر، اترنے کے وقت آپ کی حالت کیا ہوگی؟
اس کے متعلق مسلم شریف کی روایت میں ہے کہ آپ اگر اپنا سر نیچے کریں گے تو پانی کے ٹپکے گر رہے ہوں گے، اور آپ اپنا سر سیدھا کریں گے تو یہی پانی کے ٹپکے جو ہے یہ چاندی کی، سفید چاندی کی طرح صاف شفاف یہ قطرہ اپنے چہرے پر لڑکتا ہوا نظر آئے گا، یعنی لڑکتے ہو گے۔ جس طریقے سے کوئی آدمی نہا کر نکلتا ہے تو اس کے سر کے بال اگر بڑے ہو تو پانی ٹپکتا رہتا ہے، اور اگر وہ سر سیدھا کرتا ہے تو پانی ایسے لڑکتا ہوا نظر آتا ہے۔ بس اسی حال کے اندر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا نزول ہوگا۔ یہ ایک روایت ہے جو مسلم شریف کی ہے۔ اب دوسری روایت یہ ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا جو نزول ہوگا وہ بیت المقدس میں ہوگا، اور بیت المقدس کے قریب جو پہاڑ ہے اسی پہاڑی پر ہوگا کہ جہاں حضرت مہدی اپنے ساتھیوں کو لے کر رہے ہوں گے، اور جہاں دجال نے محاصرہ کیا ہوگا اسی جگہ پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا نزول ہوگا۔ یہ روایت بھی اپنی جگہ پر صحیح ہے۔ علماء کرام نے ان دونوں روایتوں کو تطبیق اس طریقے سے دی کہ صحیح بات جس طریقے سے مشہور محدث، مفسر، فقیہ اور مؤرخ علامہ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ جو خود دمشق کے رہنے والے ہیں، علامہ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے نازل ہونے کے متعلق مشہور جو مقام ہے وہ یہی ہے جو حدیث میں بھی مشہور ہے کہ وہ سفید مینارے پر اتریں گے۔ علامہ آگے لکھتے ہیں کہ سن ہجری 741 میں جب علامہ کا زمانہ تھا، ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ کا، فرمایا گیا کہ اس مینارے کو پھر دوبارہ سفید پتھروں سے بنایا گیا، کیونکہ انہوں نے اس مینارے کو عیسائیوں نے جلا دیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے عیسائیوں کی رقم سے واپس اس کو تعمیر فرمایا سن ہجری 741 کے اندر۔ علماء لکھتے ہیں کہ یہ بھی میرے پیارے آقا و مولا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کی علامت میں سے ہے یہ حدیث بھی، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہی کے پیسوں سے واپس اس مینارے کو تعمیر کروایا۔ کیونکہ پیشن گوئی تھی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کہ دمشق کے مشرقی علاقے کے مشرقی حصے کے سفید مینارے پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام نزول فرمائیں گے۔ تو یہ ایک روایت۔ دوسری طرف ابن ماجہ کی روایت جو میں نے آپ حضرات کے سامنے پیش کی کہ آپ کا نزول بیت المقدس کی قریب پہاڑی پر ہوگا جہاں حضرت مہدی اپنے ساتھیوں کو لے کر گھیرے ہوئے ہوں گے۔ خیر، علماء نے اس کی تطبیق یہ دی کہ دراصل آپ کا نزول تو وہیں سفید مینارے ہی پر ہوگا، اور سفید مینارے تک فرشتوں کے ساتھ، اور اس کے بعد سیڑھی منگوائی جائے گی اور سیڑھی کے ذریعے آپ مینارے سے نیچے اتریں گے۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہاں تک فرشتے چھوڑ گئے، مینارے تک تو نیچے تک بھی چھوڑ سکتے تھے، لیکن کیوں مینارے پر چھوڑ کر چلے گئے؟ وجہ اس کی یہ ہے کہ یہ دنیا دار الاسباب ہے۔ دنیا کیا ہے بھائی؟ دار الاسباب ہے، تو یہاں اسباب اختیار کرنا پڑے، تو اسباب اختیار کیا گیا، آپ نیچے اتریں گے، اور علماء نے لکھا ہے اس کے بعد آپ کو راتوں رات ہی بیت المقدس کے قریب پہاڑ پر پہنچا دیا جائے گا کہ جہاں حضرت مہدی اپنے ساتھیوں کے ساتھ جمع ہوں گے۔ اب لکھا ہے مسلم شریف کی روایت کا خلاصہ یہ ہے کہ آپ کا نزول 800 مرد اور 400 عورتوں پر ہوگا۔ جس جماعت پر آپ کا نزول ہوگا اس کی تعداد 1200 کی ہوگی، اور یہ سب سے صالحین لوگ ہوں گے، یعنی نیک لوگ ہوں جو حضرت مہدی کے ساتھ میں ہوں۔ وہاں پر آپ کا نزول ہوگا، فجر کی اذان ہو چکی ہوگی، تکبیر بھی ہو چکی ہوگی، جو مسلم شریف کی روایت کا خلاصہ نقل کر رہا ہوں،
حضرت مہدی نماز کے لیے آگے بھی بڑھ چکے ہوں گے. حضرت عیسیٰ جب تشریف لائیں گے تو حضرت مہدی حضرت عیسیٰ سے فرمائیں گے کہ آپ نماز پڑھائیے. تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام انکار کر دیں گے کہ آپ ہی نماز پڑھائے. یہ مسلم شریف کی روایت ہے. اور ابن حبان کی روایت کے اندر یہ آتا ہے صحیح ابن حبان میں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو جب حضرت مہدی دیکھیں گے تو مصلی کی طرف بڑھ چکے ہوں گے، لیکن آپ کو دیکھنے کے بعد وہ پیچھے ہٹنا شروع کر دیں گے. تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام ان کی پشت پر ہاتھ پھیریں گے اور کہیں گے کہ آپ ہی نماز پڑھائیے، اس بنا پر کہ اقامت آپ ہی کے لیے کہی گئی ہے. تو یہ نماز حضرت عیسیٰ علیہ السلام حضرت مہدی کی امامت یعنی پیچھے پڑھیں گے. امام کون ہوں گے؟ حضرت مہدی ہوں گے. اور مقتدی کون ہوں گے؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہوں گے. یہ بھی اس امت کی فضیلت ہے. سمجھ میں آئی بات؟ یہ بھی اس امت کی فضیلت ہے. لیکن اس کے بعد جتنی بھی نمازیں ہوں گی ان ساری نمازوں میں امام حضرت عیسیٰ علیہ السلام. کون ہوں گے؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہوں گے. اور اس وقت نماز کے اندر جو کہا جاتا ہے نا سمیع اللہ لمن حمد، تو اس کے بعد یہ کہا جائے گا کہ قتل اللہ الدجال واظہر المؤمنین، کہ اللہ تبارک و تعالی دجال کو قتل کرے اور مومنین کو غالب کرے. یہ جملہ کہا جائے گا. خیر، نماز جب مکمل ہو جائے گی تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام فرمائیں گے کہ دروازہ کھول دو. اب محدثین فرماتے ہیں کہ اللہ ہی بہتر جانتا ہے کہ کون سا دروازہ ہوگا جو کھلوایا جائے گا، لیکن شیخ ابو الفتاح رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ وہ مسجد کا دروازہ ہوگا. جب دروازہ کھولا جائے گا تو وہاں پر دجال موجود ہوگا اور اس کے ساتھ 70,000 یہودی موجود ہوں گے. کتنے؟ 70,000 یہودی موجود ہوں گے. اور ان میں سے ہر ایک کے پاس زیورات سے مزین تلوار ہوگی اور عمدہ سے عمدہ شال ہوگی. لیکن جیسا ہی دجال حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو دیکھے گا تو وہ بھاگنا شروع کر دے گا. کیا کرنا شروع کر دے گا؟ بھاگنا شروع کر دے گا. کتابوں کے اندر لکھا ہے کہ وہ دمشق کے سیدھا اسرائیل جائے گا. کہاں جائے گا؟ اسرائیل. اسرائیل سے گھاٹی سے ہوتا ہوا اور شہر لود کے اندر داخل ہونا چاہے گا. کہاں پہنچے گا؟ لود کے اندر وہ پہنچے گا. یہاں سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور حضرت مہدی دجال کا پیچھا کریں گے اور لود شہر میں داخل ہونے سے پہلے اس کے دروازے پر اس کو پکڑ لیں گے حضرت عیسیٰ علیہ السلام. درمیان میں ایک بات میں عرض یہ کر دوں گا آپ کو کہ لود جو ہے وہ پہلے فلسطین کا دارالحکومت یعنی راجدھانی، ابھی وہ اسرائیل کے قبضے کے اندر ہے. کس کے قبضے میں ہے؟ اسرائیل. تل ابیب سے چند کلومیٹر فاصلے پر یہ شہر ہے. اس شہر پر ایک دروازہ بنایا گیا ہے. یہ دروازہ بھی یہودیوں نے بنایا ہے جس پر لکھا ہے باب لود. کیا لکھا ہے؟ اب ذرا اندازہ لگائیے، دروازہ ابھی بنا یعنی کچھ سالوں پہلے اور یہودیوں نے بنایا ہے اور اس پر لکھا ہے باب لود. اور میرے آقا کی حدیث 1400 سال پہلے کی ہے. میرے آقا نے فرمایا تھا کہ باب لود پر حضرت عیسیٰ دجال کو قتل کریں گے. سمجھ میں؟ اور اس باب پر لکھا ہے کہ ہذا ہنا یخرج ملک السلام. انہوں نے کلمہ لکھا ہے کہ ہنا یخرج ملک السلام، سلامتی کا بادشاہ یہاں پر ظاہر ہوگا. یہ لوگ دجال کو اپنا سلامتی کا بادشاہ مانتے ہیں. ان کے گمان کے مطابق جب دجال ظاہر ہوگا، نکلے گا، ہمارا مسیحا نکلے گا تو پوری دنیا پر یہودیوں کا قبضہ ہو جائے گا. اس لیے اس کے منتظر ہے یہودی. تو انہوں نے دروازہ بھی بنایا ہے، اسی دروازے پر لکھا بھی ہے باب اللد، اور ایک کلمہ بھی لکھا ہے ہنا یخرج ملک السلام، سلامتی کا بادشاہ یہاں پر ظاہر ہوگا. علماء نے لکھا ہے
کہ اسی کے قریب ایک درخت ہے، اور یہ درخت بڑا ڈراؤنا درخت ہے، ابھی بھی موجود ہے، اور اس درخت کے پیچھے دجال چھپ جائے گا۔ لیکن یہ جو چھپ جانے والی بات ہے وہ کسی حدیث میں نہیں ہے، یہ مشہور بات ہے کہ یہاں چھپے گا اور یہاں حضرت عیسیٰ علیہ السلام دجال کو پکڑیں گے۔ اب علماء نے لکھا ہے، یہ بھی کہی ہوئی بات ہے کہ اسی کے قریب ایک کنواں ہے۔ کیا ہے؟ کنواں، کہ دجال کو قتل کرنے کے بعد اسی کنویں کے اندر ڈالا جائے گا۔ لیکن یہ بات ملتی ہے تاریخ کے اندر کہ اسی کنویں کو ختم کرنے کے لیے جب وہاں سے سڑک نکالنے کی نوبت آئی تو اس کنویں کو ختم کرنے کی کوشش کی گئی، لیکن کسی بھی حال کے اندر یہ کنواں ختم نہیں ہوا، یہاں تک کہ حکومت کو راستہ تبدیل کر دینا پڑا، لیکن یہ کنواں اپنی جگہ سے ہٹ سکا نہیں ہے۔ ہو سکتا ہے کہ یہ ہو کہ قتل کرنے کے بعد کسی کنویں کے اندر دجال کو ڈالا جائے گا، تو وہاں بھی ایک کلمہ لکھا ہے، ھذا مکان تاریخی، کہ یہ تاریخی مقام ہے۔ کیا لکھا ہے؟ یہ تاریخی مقام ہے۔ آئیے مسلم شریف کی روایت کی طرف چلتے ہیں۔ مسلم شریف کی روایت کے اندر ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جب سانس لیں گے اور سانس لینے کے بعد جب سانس نکالیں گے تو آپ کی جو نکلنے کی ہوا ہے، یہ ہوا کسی بھی یہودی کو لگے گی تو وہ نمک کی طرح پگھلنے لگے گا۔ کس کی طرح؟ اور صرف اتنا ہی نہیں کہ یہ ہوا ہماری اور تمہاری نکلتی تو یہاں پر ختم ہو جاتی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ہوا، سانس جو باہر نکلے گا، یہ سانس آپ کی حد نظر تک جائے گا، جہاں تک آپ کی نظر پہنچے گی وہاں تک یہ سانس کا اثر جائے گا، اور جس یہودی کو لگے گی وہ کس طرح پگھلنے لگے گا؟ نمک کی طرح پگھلنے لگے گا۔ تو آپ کے اس سانس سے اگر دجال کو قتل نہ بھی کیا جائے تب بھی وہ خود بخود پگھل جائے گا، لیکن حضرت عیسیٰ علیہ السلام سانس کے ذریعے سے اس کو نہیں پگھلائیں گے، بلکہ اپنے ہاتھ میں ایک ہتھیار لیں گے اور اس ہتھیار کے ذریعے سے دجال کو قتل کریں گے۔ کس جگہ پر کریں گے بھائی؟ باب لوط پر، جو مسلم شریف کی روایت ہے۔ جب دجال کو قتل کریں گے، آپ کا ہتھیار رنگین ہو جائے گا، یعنی خون والا ہو جائے گا، اس کے بعد آپ مومنین کو بتلائیں گے کہ دیکھو دجال اب قتل ہو چکا ہے۔ اب ایمان والوں کو تو پہلے سے پتا تھا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشن گوئی تھی کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ حضرت عیسیٰ دجال کو قتل کریں گے۔ یہ تو سنی ہوئی بات تھی، اب یہ دیکھی ہوئی بات ہو گئی، اب یہ مشاہدے کے اندر آ گیا، تو ان کا ایمان اور یقین کیا ہو جائے گا؟ اور مضبوط ہو جائے گا۔ اب دجال قتل ہو گیا، اب حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور حضرت مہدی ان علاقوں کا دورہ کریں گے۔ آپ ذرا اندازہ لگائیے، دجال کے پاس کتنا لشکر تھا؟ 70,000 یہودیوں کا لشکر تھا، اور یہاں حضرت مہدی کے پاس کتنے افراد تھے؟ 1200، ان میں سے بھی 800 مرد تھے اور 400 عورتیں تھیں۔ تو کبھی اپنی کمی پر مایوس ہونا نہیں چاہیے کہ ہم تھوڑے ہیں، ہم کمزور ہیں، ہم سے کیا ہوگا، ہم کچھ نہیں کر سکتے، یہ سب بھوسا اپنے ذہن سے نکال ڈالے۔ سمجھ میں آئی بات؟ اللہ کی مدد جس کے ساتھ رہے گی وہی غالب ہونے والا ہے۔ سمجھ میں آئی بات؟ اب اللہ کی مدد ہم کیسے لیں اس کی ہمیں کوشش کرنی چاہیے، اور ایسے اعمال ہمیں کرنے چاہیے، لیکن یہ تغیرات، تبدلات، یہ حالات، یہ سب تو ہوتے رہیں گے، اس سے گھبرانے کی کوئی ضرورت ہے نہیں اور مایوس ہونے کی بھی کوئی ضرورت ہے نہیں۔ ایمان والا کبھی ڈرتا نہیں ہے، وہ جو ڈرتا ہے وہ اس کا ایمان پکا ہو نہیں سکتا۔ سمجھ میں آ گئی میرا اشارہ؟ سمجھ گئے آپ لوگ؟ خیر، اب ہم اصل بات کی طرف آ رہے ہیں۔ تو کہنے کا مقصد یہ تھا میرا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور حضرت مہدی یہ ان علاقوں کا دورہ کریں گے کہ جن علاقوں کے اندر مسلمان دجال کے خوف سے ڈرے ہوئے تھے اور انہوں نے اپنے ایمان کی حفاظت کی تھی۔
سمجھ میں آئی بات؟ تو ان کا دورہ کیا جائے گا، لیکن اس سے پہلے کیا ہوگا وہ بھی سمجھ لیجئے، اس کے بعد یہودیوں کا قتل عام ہوگا۔ کسی درخت، کسی پتھر کے پیچھے یہودی چھپا ہوگا، مسلم شریف کی روایت کا خلاصہ کہہ رہا ہوں، وہ پتھر وہ درخت آواز دے گا، او مسلمان، یہاں یہودی اس کو قتل کر ڈالے۔ اس طریقے سے یہودیوں کا قتل عام ہوگا۔ صرف ایک درخت ہے جو غرقد کا درخت کہا جاتا ہے، اور آج پورے یہودی اسرائیل کے اندر اسی درخت کی کھیتی کر رہا ہے، کیونکہ یہ ان کا وفادار درخت ہے، یہ ان کا وفادار درخت ہے۔ اس درخت کے پیچھے جو بھی چھپے گا تو وہ درخت یہ نہیں کہے گا کہ میرے پیچھے یہودی چھپا، اس کو قتل کر ڈال، لیکن مسلمان یہودیوں کو چن چن کر ختم کر دیں گے۔ پتا چلا کہ یہودیوں کا اس دنیا سے بالکل صفایا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں ہوگا۔ جس طریقے سے اللہ کے نزدیک جانوروں میں سب سے مبغوض جانور اگر کوئی ہے تو خنزیر ہے، اسی طریقے سے انسانوں میں سب سے مبغوض انسان اللہ کی نگاہ میں اگر کوئی ہے تو یہودی۔ کون ہے؟ کیوں یہودی ہے؟ اس وجہ سے یہودی ہے کہ ان یہودیوں نے ایک ایک دین کے اندر کئی انبیاء علیہ السلام کو شہید کیا ہے، کئی انبیاء کو شہید کیا ہے ان یہودیوں نے۔ اس لیے اللہ کی نگاہ میں یہ سب سے مبغوض قوم ہے، اور ان کے نظریے کے مطابق تو انہوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بھی قتل کر دیا ہے۔ وہ تو یہ کہہ رہے کہ ہم نے عیسیٰ کو بھی قتل کر دیا ہے علیہ السلام کو۔ اسی لیے آپ قرآن کریم کا مطالعہ کریں، آپ نے تاریخ پڑھی ہوگی، سنی ہوگی، اور آپ خود بھی رہ رہے، آپ کو معلوم بھی ہوگا کہ جتنے لوگ ایمان کو قبول کر رہے ہیں اور مذہب میں سے، عیسائیوں میں سے، ہندوؤں میں سے، کسی اور میں سے جو اسلام لا رہے ہیں، لیکن آپ کو یہودی ایمان لانے والا اکا دکا ہی ملے گا، اور کوئی ملے گا عیسائی لائے گی قوم کے قوم ایمان میں داخل ہو جائے گا، لیکن یہودی ایمان کے اندر آ جائے یہ بہت کم، بہت کم۔ سمجھ میں آئی بات؟ قرآن نے اشارہ کر دیا ہے پہلے کہ یہ قوم، آیت میرے ذہن میں نہیں ہے لیکن جس کا خلاصہ یہ ہے کہ ان میں سے کم لوگ ایمان میں داخل ہوئے۔ قرآن نے یہ کہا، یہ قرآن دیکھیے 1400 سال پہلے پوری تاریخ اٹھا لیجئے، ایمان کے اندر یہ بہت کم داخل ہوں گے۔ خیر، تو اس قوم کا خاتمہ ہو جائے گا، عیسائی اہل کتاب وہ ایمان کے اندر داخل ہو جائے گی، اور اب کیا رہے گا؟ اب حال یہ رہے گا کہ حضرت مہدی اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام یہ سفر کریں گے، اور ایمان والے جہاں چھپے ہوئے ہوں گے دجال کے خوف سے، ان کے دلوں سے دجال کے خوف کو نکالیں گے۔ مسلم شریف کی روایت ان کے چہروں پر ہاتھ پھیریں گے تاکہ ان کے دل سے دجال کا خوف نکل جائے، ان کا یقین مضبوط۔ اتنا ایمان ایسے حالات میں بچا کر رکھنا کوئی معمولی بات تو نہیں ہے۔ ان کو خوشخبری سنائیں گے۔ پھر ایک وقت آئے گا، ایک وقت آئے گا کہ اللہ تبارک و تعالی حضرت مہدی کو وفات دیں گے۔ کیا دیں گے؟ ابو داؤد شریف کی روایت ہے، اتنا ہی کلمہ موجود ہے، حضرت داؤد معاف فرمایا، ابو داؤد شریف کی روایت میں ہے کہ حضرت مہدی کی وفات ہوگی اور مسلمانوں کی ایک جماعت ان پر نماز پڑھے گی۔ اب کہاں وفات ہوگی، کہاں دفن ہوں گے، یہ کسی حدیث کے اندر نہیں، اللہ ہی بہتر جانتا ہے۔ شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ نے ایک بات نقل کی ہے کہ حضرت مہدی کی نماز جنازہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام پڑھائیں گے۔ روایتوں کے اندر آتا ہے کہ حضرت مہدی ظاہر ہونے کے بعد 7 سال یا 8 سال یا 9 سال اس زمین پر یعنی کہ حیات رہیں گے۔ اب کسی صحیح روایت سے یہ بات ثابت نہیں ہو رہی ہے کہ حضرت مہدی کتنے سال کی عمر میں ظاہر ہوں گے، لیکن ضعیف روایت سے بات ثابت ہو رہی ہے کہ حضرت مہدی 40 سال کی عمر میں ظاہر ہوں گے۔ جب آپ کی عمر 40 سال کی ہوگی تب ظاہر ہوں گے۔ اب یہ بات علماء کے نزدیک مسلم ہے کہ آپ 9 سال رہیں گے۔ کتنے سال رہیں گے؟ ظاہر ہونے کے بعد 9 سال رہیں گے، تو 40 اور 9 ملاؤ تو کتنے ہو گئے؟ 49 سال۔ شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ نے اس حدیث کو اس طریقے سے
تطبیق دی اور فرمایا کہ پہلے 7 سال تو حضرت مہدی اسی طریقے سے گزاریں گے، جنگیں ہوگی، لڑائی جس کا تذکرہ آپ حضرات کے سامنے گزر گیا۔ 8واں سال دجال کے ساتھ لڑنے جھگڑنے میں جائے گا، اور 9واں سال حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ گزاریں گے۔ تو ان 50 سال کی عمر کے اندر، 49 سال کی عمر کے اندر حضرت مہدی اس دنیا سے رخصت ہو جائیں گے۔ آپ کی تدفین ہوگی، نماز جنازہ حضرت عیسیٰ پڑھائیں گے، پھر سارا نظام کون سنبھالے گا؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام۔ اور خوشحالی کے اندر یہ زمانہ گزر رہا ہوگا، اسی وقت اللہ تبارک و تعالی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو حکم دیں گے، اے عیسیٰ سارے مسلمانوں کو لے کر کوہ طور کی طرف چلے جائیے۔ کہاں بھیج دیں گے؟ کوہ طور کی طرف چلے جائیے۔ اب میں اپنے بندوں میں سے ایسے بندوں کو بھیجنے والا ہوں جس کا مقابلہ کوئی نہیں کر سکے گا، جس کا مقابلہ کوئی نہیں کر سکے گا۔ اور کون آئے گا؟ یاجوج ماجوج۔ کون آئیں گے؟ یاجوج ماجوج اب ظاہر ہوں گے۔ اب دیکھیے کہ یہ علامت قریبہ کی چوتھی علامت۔ کون سی علامت؟ پہلی علامت کون سی تھی؟ حضرت مہدی کا ظہور۔ دوسری علامت تھی خروج دجال۔ تیسری علامت تھی نزول عیسیٰ، اور چوتھی علامت یاجوج و ماجوج کا نکلنا۔ اب یہ یاجوج و ماجوج نکلیں گے، اب کوہ طور پر مسلمان حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ ہوں گے، لیکن سخت حالات میں آ جائیں گے، یہ پوری دنیا کے اندر فساد برپا ہو جائے گا۔ اب یہ لوگ وہاں پر گھیرے ہوئے ہیں، کھانے کا یہ حال ہے۔ مسلم شریف کی روایت کا خلاصہ نقل کرتا ہوں کہ اللہ کے محبوب فرما رہے ہیں، تمہارے آج کے 100 دینار، تمہارے آج کے یعنی آج سے 1400 سال پہلے کے 100 دینار سے بہتر، یعنی 100 دینار سے بہتر اس وقت بیل کا سر ہوگا۔ یعنی جانور جو ہوتا ہے نا، اس کا سب سے سستا عضو جو ہوتا ہے وہ سر ہوتا ہے۔ کہ سستے میں ملتا ہے، ران مہنگی، یہ مہنگا وہ مہنگا، لیکن سر سستا، یعنی ایسی مہنگائی ہو جائے۔ اور 100 دینار میں صرف بیل کا سر ملے گا۔ ایسے حالات کے اندر ایمان والے زندگی گزار رہے ہوں گے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے جب یاجوج ماجوج کا ظہور ہوگا، تب ایسے حالات کے اندر ایمان والے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ ہوں گے۔ اب یاجوج ماجوج نکلے، مسلمان حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ کوہ طور پر ہے۔ یہ شعبان کا مہینہ ہے، مناسب سمجھتا ہوں کہ اسی مضمون کو یہیں پر روک دیتا ہوں، اسی مضمون کو یہیں روک دیتا ہوں۔ اب یاجوج ماجوج کیا فتنہ پھیلائیں گے، پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام واپس آئیں گے، کیا ہوگا، یہ سب رمضان کے بعد اگر زندگی رہی تو انشاءاللہ ملیں گے، اور انشاءاللہ رمضان کے بعد اس موضوع کو ہم آگے بڑھائیں گے۔ شعبان کے مہینے میں وہی بات کہی جاتی ہے تاکہ لوگ رمضان کے لیے تیار ہو جائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں، اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے اور آپ کو، ہم تمام کو عافیت، عزت و صحت کے ساتھ رمضان المبارک نصیب فرمائے، اور ہمیں رمضان المبارک کے صحیح معنی میں قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔